السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد بھائی، آپ بہترین آیت بھیجے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے، اور اس سے پہلے ایک آیت ہے 27 پہ، وہیں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ میں اکثر سب کو سمجھاتا رہتا ہوں، قرآن کی کسی بھی آیت کو نکال کے اس کو توڑ مروڑ کر کے اپنی طرف سے اس میں سے 2-3 ورڈز نکال کے ایک بات پیش کرنے کی کوشش کرنا، پھر اس میں سے جو مین الفاظ ہیں، جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اس کا پہلے سے کوئی دوسرا مطلب نکالا ہوا ہے، کوئی مولوی، کوئی فرقہ، یا اردو زبان میں وہ لفظ عام ہے، جیسے ذکر کا لفظ ہے۔ ذکر کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس ذکر کچھ اور بنا لیا گیا ہے۔ ذکر ہمارے پاس وظیفے کو کہتے ہیں۔ وظیفہ مطلب عربی زبان میں ڈیوٹی لگانا۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی ڈیوٹی لگائی تھی کہ لفظ تم یہ صورت، یہ آیت 21 بار پڑھ لو یاد ہو جائیں گا، 33 بار پڑھ لو یاد ہو جائیں گا، ایک محاورہ ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسا پڑھنے سے آدمی جو ہے کوئی بہت بڑی برکت نازل ہو جائے، یا اس کو مصیبتوں سے نکال دیا جائے، یا اس کے فاقے ختم کر دیے جائیں، یا بیماری ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب کفر ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ انکار ہے، بغاوت ہے۔ آئیے اپن رکو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اب پہلے میں شروع سے پڑھتا ہوں، کیونکہ 28ویں آیت آپ نے بھیجی ہے، اور 27ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی محمد کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی کہ تم عالم ارواح میں تھے، عالم برزخ میں جانے والے ہیں، قیامت آنے والی ہے، یہ سب چھوڑ دو، مر کے جی اٹھنا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تمہارے اندر غلط رسم و رواج ہے، تمہارے عقیدے غلط ہے، تم کھانے غلط کھاتے ہو، تم رشتے غلط کرتے ہو۔ تب ان میں اس کی دکانیں چل رہی تھیں ان لوگوں کی، تو ان کو برا لگ رہا تھا۔ پھر دوسرے جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت علم تھا، ان کو غرور تھا کہ ہمارے سامنے یہ ایک آدمی آ کے ہم کو سمجھا رہا ہے، تو یہ کافر ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، کاش اگر کچھ نشانیاں، جو ہے آیت کا مطلب ہے نشانیاں، اس شخص کے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم لوگ بھی مان لیتے تھے۔ تب اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وقف لازم ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، دیکھو اللہ تعالیٰ چونکہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، اس لیے تمہاری گندی نیت کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو ہے جس کو ہدایت دیتا ہے، پھر اس کو نیکسٹ بات بتاتا ہے اس کے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اب جو عموماً ترجمہ کیا گیا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کتاب، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ کہو، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو صاف صاف بات سمجھ میں آ گئی۔ الیہ من اناب کا مطلب یہ ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو راستہ دکھائے گا آگے کیا کرنا ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جو آپ نے مجھے بھیجی ہے، کسی نے فارورڈ کی ہوگی، آپ نے مجھے فارورڈ کر دی۔ میں اسی لیے چڑھتا ہوں ان باتوں سے، یہ جو مولوی کرتے ہیں، ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے، نہ خود پڑھتے، نہ سنتے، نہ آگے پہنچاتے، نہ عمل کرتے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 28ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ رعد کی۔ الذین آمنوا تطمئن القلوب، اب جو لوگ مان گئے محمد الرسول اللہ کو کہ اللہ کا رسول ہے، یہ قرآن نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب مکمل ہے، یہ کتاب محفوظ ہے، اس کو کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف عربی سیکھنا ہے، سچی نیت رکھنا ہے، اور اس کتاب سے ہدایت کی طلب لینا ہے۔ اس کے راستے میں جو بھی آئے گا اس کا سر قلم کر دینا ہے، اس سے جہاد کرنا ہے۔ پہلے سمجھانا ہے، سمجھانا ہے، سمجھانا ہے، نہیں سمجھا اگر وہ ہم پہ حملہ کرے تو پھر ہم اس کو ختم کر دینا ہے۔ چلیے، ایسے ہی لوگ ہیں
جنہوں نے اب اس نبی کی دعوت کو مان لیا. الذین آمنوا تطمئن القلوبہم بذکر اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں جس کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر لوگوں میں کرنے سے. یہاں ذکر کا مطلب پھر وہی ہے، قرآن، نصیحت، یاد. اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ کتاب کی آیات لوگوں میں سنائیں. ہم اللہ اچھا ہے، اللہ اچھا ہے، اللہ اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. کس کو سنا رہے ہیں آپ؟ اللہ کو سنا رہے ہیں. اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، یا آپ کے رٹا مارنے سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جانے والا ہے؟ یہ تو پاگل پن ہے. جیسے ایک شرابی اور پاگل خانے میں ایک پاگل جو ہے بکواس کر لیتے بیٹھتا ہے، وہ اسی طرح کی باتیں ہی ہے. اسٹوپڈ حرکت ہے. رسول اللہ کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت ہے. یہ مسجدوں میں بڑے بڑے چارٹ لگے ہوئے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ. ارے بھائی، کبھی کسی کو وظیفہ سکھایا ہوگا تو سکھایا ہوگا بھائی. اس بات کو لے کے زندگی بھر اذکار بعد الصلاۃ ویسا اور ویسا، پھر بخاری کی یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، ہوں گا میں کیا کروں؟ میرے لیے جو کرنے کے کام ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بھیج دیے ہیں. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان. الذین آمنوا تطمئن القلوبہم بذکر اللہ. ایسے لوگوں کو اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی دعوت دینے سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. جو لوگ محمد الرسول اللہ کو مان گئے، آپ کی لائی ہوئی کتاب پڑھے، سمجھے، تدبر کرے، لوگوں تک پہنچا رہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی خبردار ہو جاؤ، اگر تم دلوں کا سکون ڈھونڈنا چاہتے ہو، دنیا کے کسی کام میں نہیں ہے، نہ دولت کمانے میں، نہ گھر بنانے میں، نہ پیسہ جمع کرنے میں، نہ وہ فلاں فلاں فلاں. آپ 1 کروڑ باتیں کر لیجئے، اگر آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب کی دعوت لوگوں تک پہنچانے میں. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس ذکر کو نازل کیا ہے. ڈائریکٹ قرآن کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی اور دوسرا ذکر نہیں ہے. خیر، آگے بڑھیے، اس کا ثبوت میں دینے لگا ہوں اب. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن المآب. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور اچھے کام کیے، یعنی اس میں قرآن میں جو آرڈرز آئے ہیں، جو مشورے آئے ہیں، اس پہ عمل کرے، وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. آئیے 29 کے بعد 30 لے لیں گے. کذالک ارسلناک، اور دیکھو محمد، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے، فی امتن، ایک ایسی امت میں، قد خلت من قبلہا امم، اس امت میں پہلے بھی کئی امتیں جو ہے آ چکی ہیں. اے محمد، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ. دیکھیے، ذکر کی بات ہو رہی ہے، جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بننے ہوئے، کیونکہ اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب بھی ہے، وہی تمہارا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے. اس نے جو کتاب بھیجی، یعنی جبرائیل آئے، میں نے ان پہ بھروسہ کیا. وہ جو چیز لا کے دے رہے ہیں اس پہ بھروسہ کر رہا ہوں. اور وہی میرا ملجا و مأوا ہے، یعنی اینڈنگ پوائنٹ بھی وہی ہے، اور جو ہے آخر کار مجھے اسی کے پاس جانا ہے. یہ آیت نمبر 30 ہو گئی سورہ رات. آپ دنیا کے کسی مترجم کا ترجمہ نکال کے پڑھ لیجئے، کچھ مشکل الفاظ کو یا جو الفاظ کو بگاڑا گیا ہے دعوت قرآن سے روکنے کے لیے، ان کو الگ سے لکھیے، پھر دیکھیے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. ارے باپ رے، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتے، اور کیا ہو جاتا کہ کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے خبر سے نکل کر بولنے لگتے کہ بھائی یہ واقعی اللہ کا کلام.
اسی طرح کی نشانیاں دکھا دینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اللہ کے لیے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک اس کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور میں آنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ یعنی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، رویہ اختیار کیا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آ رہی ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ، آگ میں ہاتھ ڈالو گے ہاتھ جلے گا، یہ کرتوتوں کی طرف سے ہے۔ وہاں آیت جو ہے اس میں مصیبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے باضابطہ۔ تو یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، تصیبہم یعنی الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا، اپنے ہاتھوں سے حرکتیں کرتے ہیں اور سزا بھگتتے ہیں، پھر اللہ پہ ڈال دیتے کہ اللہ کا الزام آ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا الزام جو آنا تھا وہ نبی کے دور میں آتا ہے، بس اللہ کا عذاب، سوری۔ بہرحال کفر کا رویہ اختیار کریں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت ان پہ آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہاں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ 27، 28، 29، 30، 31، 27، 28، 29، 30، 30، 5 آیتوں میں یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اب اتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے اس آیت سے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے الذین آمنوا تطمئن القلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، یہ آیت کا سہارا دے کے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ پہلی غلط فہمی، جب تک آپ قرآن کو دعوت قرآن کی نیت سے، ہدایت کی نیت سے عربی زبان سیکھتے ہوئے اگر نہیں پڑھیں گے، ایٹ دی سیم ٹائم اس کی دعوت نہیں دیں گے، ایٹ دی سیم ٹائم اس پہ عمل نہیں کریں گے، ایٹ دی سیم ٹائم اس سے گناہوں سے نہیں بچیں گے، تو پھر یہ قرآن ہمارے نہ بھیجے میں گھسنے والی ہے، نہ ہمارے دل میں گھسنے والی ہے، نہ ہمارے خون میں مکس ہونے والی ہے، نہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے۔ ہدی للمتقین بھی ہے، اور جو ہے آپ کو یہ دعوت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ میں بہت ساری چیزیں پیش کر دیا ہوں۔ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عبادت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دعوت قرآن پیش کی جائے۔ تو یہ آیت سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پھر ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ رٹا مارتے رہو بیٹھ کے پاگلوں کی طرح، اور جو ہے ایسے لوگوں کو سکون مل رہا ہے، جبکہ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے نالائق۔ اس کی زندگی انتہائی بے سکونی میں ہے، سگریٹ پی رہا ہے، انتہائی بے سکونی میں ٹینشن میں گھٹکے کھا رہا ہے، انتہائی بے سکونی اور ٹینشن اور مصیبت میں شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، پیسے کا لالچ دل سے نہیں نکل رہا ہے، بے حیائی نہیں جا رہی آنکھوں میں سے، زبان سے، کانوں سے، جسم سے، پیٹ میں حرام کی دولت ہے، شرمگاہ محفوظ نہیں ہے۔ پھر بڑی بڑی باتیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، حلیے دیکھو، ٹوپی، داڑھی، سرما، اور یہ اور وہ، مسواک جیب میں رکھا ہوا، اونچا پیجامہ، لمبا کرتا، ہاتھ میں مالا، رام رام جپنا، پرایا مال اپنا۔ یہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور یہی اصل منافقین ہے، یہی اصل کافر ہے، یہی اصل مشرک ہے، یہی اصل اللہ کے دشمن ہے، اللہ کی کتاب کے دشمن ہے میرے بھائی۔ اللہ ان سے جتنی داڑیاں والے ہیں سب سے پہلے داڑیاں نکالیں، سب شیو کریں، کلین شیو، ٹوپی اتار دیں، اپنا نام بھی بدل کے گنیش مہیش رمیش رکھ لیں۔ جب قرآن پڑھ لیں گے، عربی سیکھ لیں گے، جب سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، جب گناہ چھوڑیں گے، اس کے بعد ہمیں حق ہے داڑھی بھی رکھیں، ٹوپی بھی پہنیں، نام بھی کوئی اچھا سا دیکھ کے رکھ لیں۔ اب وہ تو بڑے ختنہ کرا دیے، اور لڈو ہاتھ میں لے کے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھا دیے، ورنہ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے۔ یہی ٹوپی، یہی داڑھی، یہی تسبیح، یہی سرما، یہی مسواک، یہی اونچا پاجامہ، لمبا کرتا دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، رسول اللہ کا امیج خراب کر رہا ہے۔ اور یہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس وقت کے یہودی تھے، جس کے سر پہ بھی ٹوپی تھی، داڑھی تھی، مسواک تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، بہت بڑے بڑے ناٹک کر کر کے دکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری درجے کے ذلیل، آخری درجے کے خائن،
اور قرآن کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن۔ اللہ محفوظ رکھیں ان کافروں سے، منافقوں سے۔